اب بات کرتے ہیں کفار کا حملہ۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور تین طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینے پر امڑ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی مار کر آ رہی قرآنی کی زبانی سنیے۔ اور جب کافر تم پر آگے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، جبکہ ٹھٹک ٹھٹک کر رہ گئے نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آگے، اور تم اللہ پر امید و عیاسی طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے، وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کی دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے، اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سوپر ہو کر ڈٹ گئے کہ سلے اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان جان نثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بس صورت تحریر دیکھیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکر کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اس کا رسول دونوں ہی سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی دوران ایک یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ تھا، لیکن بنو نصیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ناظرین کرام، بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ ابو سفیان کے مشورے سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا تو پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنا عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد و شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا، اور بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلوایا تو انہوں نے بذات یہودی انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا، اور آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ، نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ ناظرین کرام، کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرے ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کئی فاقے گزارے۔ کفار نے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں
اور بچے قلعوں میں پناہ گزین تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام کو مقرر فرما دیا تھا وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ کرام کو متعین کر دیا تھا۔ محاصرے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال کیا کہیں مہاجرین و انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ قبیلہ غطفان کے سردار اس شرط پر معاہدہ کر لیں کہ وہ مدینہ کی 1/3 پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے تو اس وقت تو قبیلہ غطفان کی سرکش کبھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے، اور اب جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی عزت سے سرفراز فرما دیا ہے تو بلا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کافروں کو دے دیں۔ ہم ان کفار کو کھجوروں کے انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ ناظرین کرام، خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی اور کفار حیران تھے کہ اس خندق کو کیوں کر پار کریں، مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیر اور پتھر چلا کرتے تھے۔ آخر ایک روز عمرو بن عبدو، اکرمہ بن ابو جہل، حبیرہ بن ابی وہب و زرار بن خطاب وغیرہ کفار کے چند بہادروں نے بنو کنانہ سے کہا، اٹھو آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شاہ سوار کون ہے۔ چنانچہ یہ سب خندق کے پاس آگے اور ایک ایسی جگہ سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی، گھوڑا کدوا کر خندق کو پار کر لیا۔ ناظرین کرام، سب سے آگے عمرو بن عبدو تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا خرانڈ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر باغ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبدو ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا، جی ہاں میں جانتا ہوں یہ عمرو بن عبدو ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دستے مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر عمامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل تو علی اور کریم کو کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب جادہانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح کا مکالمہ شروع ہوا، اے عمرو بن عبدو، تو مسلمان ہو جا۔ عمرو بن عبدو کہنے لگا، یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ کہنے لگا، یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ کہنے لگا، ہنس کر کہا، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ آپ نے فرمایا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ وہ
کہنے لگا اے بھتیجے تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمرو بن عبدو خود خون کھول دینے والی یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا، اور حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا، اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ حضرت شیر خدا پر تلوار کا بھرپور وار کیا، لیکن حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی، گویا بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ نشان آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ حضرت علی شیر خدا نے تڑپ کر للکارا اے عمرو سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ ذوالفقار کا ایسا جیچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی۔ وہ تلملا کر زمین پر گرا اور دم زد میں مر کر فن نار ہو گیا، اور میدان کا ذرہ ذرہ زبان حال سے پکار اٹھا حضرت علی نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے عمرو بن عبدو کی ذرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں سے اس سے اچھی کوئی ذرہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس کے بعد نوفل غصے میں بفرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن علوم نے اس پر بجلی کی طرح جھپٹے مارے اور ایسی تلوار ماری کہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی، اور لوگوں نے کہا اے زبیر تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا تلوار کیا چیز ہے، کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ اسی اسنا میں ایک ہبرا اور زرار بھی بڑے تنزنا سے آگے بڑھے، اور جب ذوالفقار کا وار دیکھا تو لرزہ برنندم ہو کر فرار ہو گئے۔ کفار کے باقی شاہ سوار بھی جو خندق کو پار کر کے آگے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگ گیا اور خندق کے پار جا کر اسے قرار آیا۔ مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی نے قتل کیا، اور بعض نے کہا نوفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کتوا کر خندق پار کرنا چاہتا تھا، خود ہی خندق میں گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور اقدس نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین اس دن کا حملہ بہت سخت تھا اور دن بھر لڑائی جاری رہی، دونوں طرف سے تیر اندازی پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا، بالکل ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کے دستے کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس غمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت پر میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، تو حضور نے فرمایا میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔
پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی: اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطی سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ عز و جل، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ عز و جل کو ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارے آج خندق کا واقعہ۔ انشاءاللہ باقی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا جنگ خندق کے حوالے سے ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو صحیح لگا ہے، پسند آیا ہے، تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔